نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں امتحان میں کامیاب جذبے جن کے کھرے ہوتے ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بزرگان محترم، آج کا یہ دن جس میں میں اور آپ جمع ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آپ تمام کو میری جانب سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ان 3 دنوں میں ایک خاص عمل پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز انجام دیں گے، جس کا نام ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جانور کو قربان کرنا۔ اس تعلق سے اگر وقت رہا تو آج کی مجلس میں 2 باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، سکسیس ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا۔ شروع میں نے جو آیات تلاوت کی اس میں وہ ایک آیت آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم تمہارا تذکرہ، ذکر خیر جو تمہارے پیچھے آئیں گے ان میں بھی باقی رکھیں گے، تمہاری تعریف یہ باقی رکھیں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔
ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی بشر ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں۔ جو غیر انبیاء ہے وہ بھی بشر ہے، وہ بھی آدمی ہے، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور دیگر انسانوں میں واضح فرق ہے۔ گرچہ ہیں دونوں بشر، انسان، لیکن دونوں کی حیثیت میں، دونوں کے مقام میں، دونوں کے مرتبے میں یہ واضح فرق ہے۔ علامہ بوصیری علیہ الرحمہ کا مشہور زمانہ قصیدہ ہے قصیدہ بردہ شریف۔ اس میں علامہ بوصیری علیہ الرحمہ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ محمد بشر ولیس کالبشر بل هو یاقوت والناس کالحجر او کما قال۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے۔ اور مثال سے سمجھایا، تعبیری اختیار کی کہ عام پتھر ہوتے ہیں، انہی میں ایک قیمتی پتھر عام پتھروں سے ہٹ کر ہوتا ہے جس کا نام ہے یاقوت۔ تو یاقوت جو پتھر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک قدر و منزلت ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ عام پتھروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ راستے میں گرے پڑے ہوتے ہیں، لیکن یاقوت اگر کسی کے پاس ہو، اگر وہ اسے بیچنا چاہے تو اس کے عوض میں وہ قیمت وصول کر سکتا ہے، یعنی اس کا مقام، مرتبہ اور اس کی حیثیت دیگر پتھروں سے ہٹ کر ہے اور الگ ہے۔ اسی طرح مثال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا حال یہی ہے کہ ہے تمام بشر، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور غیر انبیاء ہے وہ بھی بشر ہے، لیکن جیسے عام پتھر میں اور یاقوت میں فرق ہے، اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیثیت اور عام انسان وہ بھی بشر ہے، ان کی حیثیت، مقام و مرتبے میں فرق ہے۔ اسی بات کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں یوں تعبیر کیا کہ گر بصورت آدمی انسان بودی، گر بصورت آدمی انسان بودی، احمد و بو جہل خود یکساں بودی۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر شکل و صورت کا نام انسان ہوتا تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں کوئی فرق نہ ہوتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، انسان ہے، اور ابو جہل بھی بشر اور انسان ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ واضح فرق ہے، ایک سید البشر ہے اور دوسرے کا کیا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح کہنے والے نے کہا ہے کہ کار پاکاں راں قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، آں یکے شعرست کا آدم می خورد و آں دیگر شیرست کا آدم می خورد۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اور آپ اگر لکھیں گے شعر اور شیر تو لکھنے میں اور دکھنے میں دونوں ایک نظر آتے ہیں، یکساں نظر آتے ہیں، بڑی شین یا اور را۔ لیکن شعر ہم جانتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں، ٹائیگر کو کہتے ہیں،
شیر انسان کو کھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہے شیر۔ شیر کہتے ہیں ملک کو، دودھ کو۔ تو شیر کو انسان یہ پی لیتا ہے، ہضم کر جاتا ہے۔ تو دیکھیے دونوں میں ایک ہے، نظر آنے میں دونوں ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور عام انسانوں میں فرق ہے، ان کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے۔ اب یہ جو قربانی کا واقعہ ہے، میں نے شروع میں جو آیات تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہم نے خواب دکھایا، اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر علیہ الصلاۃ والسلام وہ چھری پھیر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ انبیاء کے خواب اور عام انسانوں کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کے جو خواب ہے، جو ڈریم ہے، وہ دین میں، شریعت میں ایک حجت ہے، دلیل ہوا کرتے ہیں۔ لیکن عام انسانوں کے جو خواب ہے وہ شریعت میں حجت اور دلیل نہیں ہوا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دیکھا خواب میں، تو اس کا کرنا ان کے لیے ضروری تھا اور ضروری ہو گیا، کیونکہ نبی کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن میں اور آپ یا دنیا کا کوئی انسان آج یہ خواب دیکھے کہ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھرا رہا ہے یا کسی اور کے گلے پر چھری پھرا رہا ہے، تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور وہ گنہگار ہوگا۔ تو خواب میں فرق ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ آج کا جو دور ہے اس میں اب یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ لوگ اپنے شیخ کے خواب کو یا خود اپنے خواب کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھ لیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فلاں بات کہہ دی۔ دیکھیے حدیث پاک میں یہ تو موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، یعنی وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے ہیں، لیکن اس پر بھی وہ احکام لاگو نہیں ہوں گے جو نبی کے خواب پر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کی بیٹی کا رشتہ ایک جگہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، ابھی شادی میں دیر تھی، تو وہ جو لڑکے والے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ نکاح جلدی سے کر دو، شادی جلدی سے کر دو۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ خواب میں حضور تشریف لائے اور یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ پہنچے حضرت کی خدمت میں، تو حضرت نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا مفہوم یہ ہے کہ یہ کوئی تشریعی حکم نہیں ہے، شرعی ایسا حکم نہیں ہے کہ اس پر عمل واجب ہو اور عمل نہ کرنا یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو وہی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، زندہ تھے، اس وقت بھی شادی کا اگر کوئی معاملہ اس طرح پیش آتا تو اس کی حیثیت مشورے کی ہوتی۔ تو زندگی میں اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اس کی حیثیت شریعت میں مشورے کی ہے، اور مشورہ کا کیا مطلب؟ مانو تو ٹھیک ہے، نہ مانو تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے۔ تو یہ خواب اس کا درجہ تو ضعیف ہے اور کمزور ہے،
اس سے بھی. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل ضروری نہیں ہے. اب آج کل لوگ عجیب عجیب خواب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کی حیثیت گویا کہ کوئی دین کا نیا حکم ہے یا فیصلہ سنا دیا، کوئی چیز جائز ہو گئی، کوئی چیز ناجائز ہو گئی، اور اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کرتے ہیں، اس کو مشہور کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خواب کے تعلق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں 3 باتیں بیان فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1، مبشرات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. مبشرات یہ عربی لفظ ہیں، یہ مبشر کی جمع ہے، جس کا معنی ہے خوشخبری دینے والا، اچھی خبر لانے والا. اور مذہبی اصطلاح میں اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کو مبشرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ سچا خواب ہے، تو یہ خوشخبری ہوتی ہے. لیکن دین میں اس کی حیثیت وہ نہیں ہوتی جو انبیاء کے اور نبی کے خواب کی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں بدلے گا. کسی حکم پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ چینج نہیں ہوگا. دوسری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کہ آدمی ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، بھیانک خواب دیکھتا ہے، پریشان کن خواب دیکھتا ہے. تو یہ شیطان ڈرانا چاہتا ہے انسان کو. تو علماء نے یہ لکھا ہے حدیث پاک کی روشنی میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈراؤنا خواب دیکھے تو 3 کام کرے. نمبر 1، وہ سویا تھا اور سوتے ہوئے اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا تو جس کروٹ پر وہ لیٹا تھا اپنی کروٹ کو بدل لے. نمبر 3، لیفٹ سائڈ میں الٹی طرف 3 مرتبہ تھتکار دے. تھوکنا نہیں ہے، تھتکارنا ہے، یعنی وہ نظر بھی نہیں آئے گا. تو 3 مرتبہ تھتکار دے. اور تیسرا کام یہ کرے کہ اگر یہ دعا یاد ہو تو دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا. اور اٹھنے کے بعد یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو صدقہ بھی اس نیت سے کر دے. تیسری چیز خواب کے تعلق سے ہوا کرتی ہے انسان کے اپنے خیالات. دن بھر انسان جو دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے، جو خواہشات ہوتی ہے، لاشعوری کیفیات، انسان اس کو دیکھتا ہے. اس کی نہ کوئی تعبیر ہے اور نہ دین میں اس کی کوئی حیثیت ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر جو خواب دیکھتا ہے انسان، وہ یہ تیسری ہی قسم کا خواب ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے اوپر حملہ کر رہا ہے. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے کوئی. تو تعبیر میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. میں تعبیر کا علم نہیں رکھتا، ہاں سن لو، یہ کوئی ہمیں نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال کبھی کوئی چیز صاف ہوتی ہے تو سمجھ آ جاتی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو جاب کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا جاب سیکیورٹی کا ہے، میں گارڈ ہوں. تو میں نے کہا گارڈ کو تو یہ خوف رہتا ہی ہے کہ بھائی کوئی حملہ نہ کر دے. تو میں نے کہا دن بھر جو تمہیں خوف ہوتا ہے، آدمی سوتے میں پھر اسی کو دیکھتا ہے، وہی جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو بہرحال آج کے دور میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی انڈیا میں، دہلی میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، نئی جماعت. اس کا نام غالباً رشید ہے، اور باقاعدہ شرعی داڑھی ہے، لباس بھی جو ہے صلحاء کا. لیکن نیا فرقہ وجود میں آیا خواب کی بنا پر.
اس کو عجیب عجیب طرح کے خواب آتے رہتے ہیں. کبھی اس کے خواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں سے بیان کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ لوگ اس کو سچا مان رہے ہیں، اس کے معتقد ہو گئے ہیں، اس کا حلقہ بن گیا ہے. تو بھائی جو چیز جہاں ہے جیسی ہے اس کو ویسا ہی رکھنا چاہیے. تو نمبر 1 یہ پیغام تھا کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، لیکن نبی کا خواب دین میں حجت ہوا کرتا ہے، ہمارے خواب کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. نمبر 2، ایک طرف ہے عقل، ایک طرف ہے عشق. عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں پھیرنی چاہیے. کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا. کسی باپ کی عقل اگر سلامت ہے تو یہ نہیں کہیں گی کہ بیٹے کے گلے پر کیا ہے، چھری پھیرائی جائے. عقل کا اسلام میں اپنا ایک درجہ ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے وحی. اسلام نے عقل کو تسلیم کیا ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کا ایک ویلیو ہے، لیکن اس کا درجہ وحی سے نیچے ہے. دین کے بنیادی مقاصد 5 ہے. نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جان، نمبر 3 مال، نمبر 4 نسل، اور نمبر 5 عقل. تو اسلام میں ایک اس کی اہمیت ہے عقل کی. اسی لیے جتنے بھی احکام ہیں آپ دیکھ لیجئے، جب تک لڑکا یا لڑکی بالغ نہیں ہو جاتے ان پر نہ نماز فرض ہوتی ہے، نہ روزہ یہ فرض ہوتا ہے، نہ دیگر احکام. اور جب بالغ ہو جائے تو ایک اس میں شرط آتی ہے کہ عقل اس کی صحیح سالم ہو، درست ہو. اگر اللہ نہ کرے عقل صحیح سالم نہیں ہے تو بالغ ہو گیا، اس کے باوجود نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ، اور مال ہے تو نہ زکوٰۃ نہ حج. کیوں؟ عقل اس کی صحیح سالم نہیں ہے. تو عقل کا اپنا ایک مرتبہ ہے اسلام میں. دیکھیے شراب پینا اور جتنی چیزیں ہیں شراب کے تعلق سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. ایسی دیگر چیزیں اور ہے. کیوں؟ کہ آدمی نشہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عقل اس پر اثر پڑتا ہے. تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عقل پر جو ہے وہ اثر پڑے. اس لیے شراب اور ان جیسی چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا. عقل کی حفاظت کی گئی. تو عقل اس لیے ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی کہ میں اور آپ حق اور باطل کیا ہے اس میں فرق کر سکے، اسلامی احکام کو سمجھ سکے. لیکن جب باری آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کی، وحی کے ذریعے سے کوئی بات اللہ رب العزت نے کہی ہے تو پھر وہاں عقل وحی کی غلام ہوگی. اور علماء نے لکھا ہے کہ جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہیں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیے اب لوگ کیا کہتے ہیں، یہ آواز برسوں سے اٹھتی ہے. ابھی بقرعید ہے، عید الاضحیٰ، تو آدمی جانور خریدتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلسطین میں اتنے مسلمانوں کے گھر بار اجڑ گئے ہیں تو چلو اس سال ہم عید الاضحیٰ میں جانور قربان نہیں کرتے، یا فلاں جگہ دنیا میں یہ ہو گیا، یا ہمارا رشتہ دار غریب ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، چلو ہم یہ رقم دے دیتے. یعنی ہم دیں گے ضرور، جتنے کا جانور آئے گا اتنا ہی، لیکن ہم جانور قربان نہیں کریں گے. یہ وہی چیز ہے کہ عقل اور وحی کہ بھائی وہ نہیں ہوتا. کیوں؟ فقہا نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ اصل میں تو قربانی بیٹے کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کیا بھیج دیا؟ جانور بھیج دیا. کہتے ہیں کہ مینڈھا تھا، جو بھی ہو. تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدل تھا. اور قاعدہ یہ ہے کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا. اب اگر آدمی جانور قربان نہ کرے اور جتنے میں جانور خریدتا ہے اتنا کسی غریب کو پیسہ دے دے تو یہ غریب کی مدد کرنا، پیسہ دینا، یہ جانور کا بدل ہوگا. اور جانور آلریڈی انسانی جان کا بدل ہے، اور بدل کا بدل نہیں ہوتا. اس لیے دینا کیا پڑے گا؟ جانور ہی قربان کرنا پڑے گا.
تو بھائی مدد ہی کرنی ہے تو آدمی اپنی خواہشات پہ چھری پھیرے کہ ہر سال میں ہالیڈے کرنے جاتا ہوں، اس سال نہیں جاؤں گا، یا 2 ہفتے جاتا ہوں تو 1 ہفتے جاؤں گا، چلو یہ میں غریب کی مدد کر دوں۔ غریب کی مدد کرنے کا جذبہ اور خیال ہمیں اسی وقت آتا ہے کہ پہلے اللہ کے حکم کو توڑے ہیں۔ ہاں خیر، بہرحال تو عشق ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو آدمی کیا ہے، عقل کو نیچے رکھ دے گا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے جو ہیں 2 شعر سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے، کوئی عالم دین نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے دین کو پڑھا ہے، قرآن و سنت کو سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کا تو کام ہی ہے وائی وائی کرنا ہے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں، تو اس لیے عشق پیدا کرو اللہ تعالیٰ سے، دین سے، اللہ کے نبی سے، تو پھر ایسے خیالات نہیں آئیں گے۔ تو اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، یعنی وائی وائی کرنے سے ایسا کیوں ویسا کیوں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو بنیاد کس پہ رکھنا ہے؟ عشق پہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اور اقبال نے دعا کی تھی تو ہم بھی اس پہ آمین کہہ دے، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے، وہ عشق نصیب فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عطا اسلاف کا جذب جنوں کر، عطا اسلاف کا جذب جنوں کر، شریک زمرے لایہ زنوں کر، خرد کی گتھیا سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عقل بہت دوڑا لی لیکن مجھے قلبی اور روحانی سکون نہیں ملا۔ اگر روحانی سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے کیا پیدا کرو؟ عشق پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب عید کی نماز چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے تو لہذا طریقہ سن لیں۔ اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں بتائی جاتی ہے نیت میں، تو وہ سب ضروری نہیں ہے۔ صرف آپ لوگ آلریڈی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عید کی نماز کے لیے، تو آئے ہی ہیں، تو بھائی عید کی نماز تو واجب پڑھتا ہوں تو واجب ہی رہے گی، قبلے کی طرف آلریڈی چہرہ ہے اور امام کے پیچھے ہی جو ہیں آپ پڑھیں گے، تو بس خالی اتنا کرنا ہے کہ 6 تکبیر زائد ایکسٹرا کب پڑھنی ہے وہ یاد رکھ لو۔ اور دوسری بات کہ نماز کی جمعہ میں پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں اور بعد میں نماز ہوتی ہے، یہاں پہلے نماز ہے بعد میں 2 خطبے ہیں، تو 2 خطبے پڑھنا سنت ہے لیکن سننا واجب ہے۔ تو لہذا نماز کے بعد جو ہے تکبیر تشریق عید کی نماز کے بعد بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد مختصر دعا، پھر 2 خطبے ہوں گے اور 2 خطبے سنیں، اور اس کے بعد جو ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو اس طریقے سے آدمی جو ہے اپنے گھر تشریف لے جائے۔ بہرحال تو طریقہ سن لو، عام طور سے جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں ویسے ہی نماز شروع کریں گے، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی جو ہے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے اور ثنا پڑھنی ہے، امام بھی ثنا پڑھے گا آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں یہ کرنا ہے کہ ہاتھ اٹھانا تو ہے لیکن چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کیا کر دینا ہے، باندھ لینا ہے، جیسے ہم ہر نماز میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرات ہوتی ہے، رکعت پوری ہوتی ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ نماز ہوگی۔ اور پھر دوسری رکعت کے اندر جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اور جو ہے وہ سورت تلاوت کی جائے گی یا قرآن کریم کا کوئی حصہ، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے پھر 4 تکبیر ہے، ان میں ایک جو ہے وہ نارمل تکبیر ہے رکوع والی اور 3 ایکسٹرا تکبیر ہے۔ تو یہ کرنا ہے کہ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر واپس اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ واپس اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں جو ہے جیسے رکوع میں ہم جاتے ہیں تو اس طریقے سے رکوع میں چلے جانا ہے۔ بہرحال پھر جیسے نماز ختم ہوتی ہے اسی طرح انشاءاللہ نماز جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو صفے بنا لیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں اقامت نہیں ہوتی، صفے درست ہوگی، انشاءاللہ نماز شروع کریں۔